اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کی رونق کی بات کر رہا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراہ، یہ ان کی وہ صفات ہیں اصحاب رسول کی عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین، جو تورات میں ذکر ہوئی تھی۔ ذالک مثلہم فی التوراہ و مثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں بھی ان کی یہ خوبیاں آئی تھی کہ یہ جانسار ساتھی آپ کو ملیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا ان کی مثال کیا ہے، کزرع اخرج شطأہ، یہ ایک ایسی کھیت کی مانند ہے کہ جو یعنی پہلے اس نے ایک پٹھا نکالا، یعنی ایک تنا نکلا، تو فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، اس کے بعد اس کو تقویت ہوئی، وہ پھر سیدھا کھڑا ہو گیا اپنے اس تنے پر۔ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، جو اب اس کو جب وہ کسان دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور کافروں کے دل میں اس کا رعب ڈلتا ہے۔ یہاں کسان سے مراد نبی علیہ السلام ہے کہ ایک وہ وقت تھا مکے میں صرف 125 بندے مسلمان تھے، اور ایک یہ حالت ہے کہ 1500 لوگوں نے موت کے اوپر حضور کی بیعت کر لی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں وہ وقت بھی دیکھا کہ جب آپ کو اپنے رشتہ داروں سے تکلیفیں اٹھانی پڑی، حتیٰ کہ مکہ چھوڑنا پڑا، اور آج یہ حال ہے کہ وہ قریش مکہ جو عرب کی سب سے بڑی پاور ہیں وہ سر تسلیم خم کر چکے ہیں۔ ڈر تو گئے نا، اسی لیے صلح کی۔ صلح ہوتی اس صورت میں جب دونوں طرف پارٹیاں برابر کی ہوں، ورنہ کمزور اور تگڑے کے درمیان تو صلح نہیں ہوتی۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اہل ایمان سے اور جو صالح اعمال کریں، منہم ان اصحاب میں سے ہوں گے جو مغفرۃ و اجرا عظیما، مغفرت کا بھی اور اجر عظیم کا بھی۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اللہ نے کیٹاگوریکل اصحاب کو جنت کی بشارت نہیں سنائی، بلکہ یہاں پہ کہا کہ نبی علیہ السلام کے یہ جو اصحاب ایمان لائے اور نیک عمل کیے، منہم ان میں سے جو لوگ، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب وہ اس کے بعد وہ بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں کہ اب ہم نے کچھ نہیں کرنا، استقامت بھی دکھائیں۔ نبی علیہ السلام کے اصحاب بھی جب استقامت دکھائیں گے تو ان کے لیے اجر عظیم ہے، ورنہ مولانا مودودی اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں سورہ الفتح حاشیہ نمبر 57 میں اس طرح سے لکھتے ہیں کہ ایک گروہ اس آیت میں منہم کی من کو تبعید کے معنوں میں لیتا ہے، اور آیت کا ترجمہ یہ کرتا ہے کہ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس طرح یہ لوگ صحابہ کرام پر تان کا راستہ نکالتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے صحابہ کرام میں بہت سے لوگ مومن و صالح نہ تھے، لیکن یہ تفسیر اسی سورہ کی آیت 4، 5، 18 اور 26 کے خلاف پڑتی ہے، اور خود اس آیت کے ابتدائی فکروں سے بھی مطابقت نہیں رکھتی۔ آیت 4 سے 5 میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کے دلوں میں سکینت نازل کیے جانے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہونے کا ذکر فرمایا ہے، جو حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور بالا استثناء ان سب کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی ہے۔ آیت 18 میں اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کے حق میں اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا ہے جنہوں نے درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اور اس میں بھی کوئی استثناء نہیں ہے۔ آیت 26 میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ساتھیوں کے لیے مومنین کا لفظ استعمال کیا ہے، ان کے اوپر اپنی سکینت نازل ہونے کی خبر دی ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ لوگ کلمہ تقوی کی پابندی کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل ہیں۔ یہاں بھی یہ نہیں فرمایا کہ ان میں سے جو مومن ہیں صرف ان ہی کے حق میں یہ خبر دی جا رہی ہے۔ پھر خود اس آیت کے بھی ابتدائی فکروں میں جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ ان سب لوگوں کے لیے ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ الفاظ یہ ہیں کہ جو لوگ بھی آپ کے ساتھی ہیں وہ ایسے اور ایسے ہیں۔ اس کے بعد یک آخری فقرے پر پہنچ کر یہ ارشاد فرمانے کا آخر کیا موقع ہو سکتا تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ مومن اور صالح تھے اور کچھ نہ تھے، اس لیے یہاں من کو تبعید کے معنی میں لینا نظم کلام کے خلاف ہے۔